مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی، اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اچڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں،
سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا 1000 دینار. سبحان اللہ سبحان. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے, ہم سب کی اماں ہے. مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت مسلمان نہیں تھا. بیٹی مسلمان بن گئی, حضور کے گھر میں پہنچ گئی. ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں. اجازت لے کر, جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں, اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے, وہیں مر جائے. سبحان. یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت, اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے. وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے, الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما. وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما, مدینے کا دفن عطا فرما. مدینے کا دفن عطا فرما. اللہ. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, بیٹی سے ملنے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں, ابو سفیان ہوں, مکے سے آیا ہوں. دروازہ کھول دیا. یہ بوری اور پشن کی جو ٹاٹ بنتی ہے, اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے. اگر سردی ہوتی تھی آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا, آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف جان نہیں کیا. سارے جان کا سردار ہے, اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے, ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر لیا ہوا ہے. سارے جہانوں کا سردار. اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی. تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بچھا ہوا تھا. ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا, بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا, ہاں 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 ہاں, نہیں 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 نہ. ابو سفیان رک گیا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ نہ بیٹھنا ابا جی. کہ بہت اچھا. آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا. ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی. میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں, اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں, یہ میری بیٹی ہے, یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں, اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا. اللہ اکبر. اس نے اٹھا کر علیحدہ رکھ دیا. مکے کا آخر سردار تھا. ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا, بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو, گستاخ ہو گئی ہو, ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں, اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا. سبحان اللہ, کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں, میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں, اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں, اپنا میں سب کچھ اپنا میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں. بے ادب نہیں, بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا, اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے. ابا کافر مشرک پلیت ہے, میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی. ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی. اللہ
बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहां जिब्रील आता है। मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं? मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आकर। इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। अल्लाह अल्लाह याद रखो, कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। तबाही तबाही। कुरान करीम में है, जहन्नुम में लोग हजारों साल कर गुजार देंगे पानी 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 करते करते। फरमाया वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुल यशबिल वुजूह। पानी 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 लोग हजारों साल करेंगे, आवाज आएगी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। चाहता ये हूं कि मुझे भी तौफीक हो जाए और आप लोगों को भी नसीब हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते करते मौत आ जाए। बल्कि कब्र पे मिट्टी डालने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को कब्र में उतारने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को किबले की तरफ मुंह मोड़ने का भी सुन्नत तरीका है, कफन पहनाने में भी सुन्नत तरीका है, गुस्ल देने में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सुन्नत का तरीका है, जनाजा पढ़ने में भी, जनाजा उठाकर ले जाने में भी, पैदाइश में भी, मरने में भी, जीने में, हर मोड़ पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं और आपकी सुन्नत को जिंदा करने वाला। फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो, फलहू अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह।